السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا سبق ہے غیر منصرف اور منصرف کے بارے میں۔ یاد رکھیں، غیر منصرف اور منصرف کی تعریف سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو ان چیزوں کی تعریف کا پتہ ہونا چاہیے۔ تو ان میں سے چند الفاظ ہم نے پڑھ لیے ہیں، باقی کچھ الفاظ ہیں جن کی وضاحت اور تعریف ہمیں کرنی ہوگی۔ جیسے سب سے پہلے ہمارے پاس لفظ ہے عدل۔ تو یاد رکھیں، عدل کا مطلب وہ جیسے ہوتا نا کہ انصاف کرنا، تو یہاں انصاف والے معنی میں نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں۔ عدل کا معنی کیا ہے؟ عدل کا مطلب ہے ایک لفظ سے دوسرا لفظ بن جائے بغیر کسی قاعدہ اور قانون کے۔ کیا؟ ایک لفظ سے بغیر کسی قاعدہ اور قانون کے، اس کو کہتے ہیں عدل۔ جیسے دیکھو ہمارے پاس ایک لفظ ہے عمر۔ تو عمر یہ بنا ہے عامر سے۔ عمر کس سے بنا ہے؟ عامر سے۔ لیکن اس کے لیے کوئی قاعدہ ہے کہ آپ نے عمر کو عامر سے کس طرح بنانا ہے؟ اس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے۔ یہ بغیر کسی قاعدے اور قانون کے عامر سے عمر بن گیا ہے۔ تو اب عمر چونکہ عامر سے نکل کر آیا ہے، تو اب عمر میں کیا پایا جا رہا ہے؟ عدل پایا جا رہا ہے۔ کس طرح کہ یہ بغیر کسی قانون اور قاعدے کے دوسرے لفظ سے نکل کر آیا ہے، دوسرے لفظ سے بنا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں عدل۔ یہ بات ذہن میں آ گئی۔ دوسرے نمبر پر ہے وصف، اور وصف کا مطلب ہے صفت۔ صفت یعنی وہ لفظ جس کے معنی میں اچھائی، برائی، رنگ، عیب، لمبائی، چوڑائی، موٹائی، پتلائی، یہ جو چیزیں آتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں وصف۔ صحیح نا؟ وصف معنی صفت، جو کسی ذات کے سے ہٹ کر جو معنی ہو، ذات سے اس کو کہتے ہیں وصف۔ جیسے ہمارے پاس ہے اسود۔ اسود کا معنی ہے کالا۔ کالا، تو کالا ہونا کیا ہے؟ یہ صفت ہے۔ تو یہ ہو گئی دوسری چیز۔ اچھا، اب میں آپ کو سمجھاؤں کہ آیا آپ کو سمجھ آئی یا نہیں؟ یہ بتائیں، گدھا، گدھا عدل ہے یا وصف ہے؟ عدل یا وصف؟ کس کی بات کر رہا ہوں؟ گدھا۔ تو گدھا کیا ہے؟ عدل ہے وصف ہے؟ عدل ہے یا وصف ہے؟ بھئی گدھا تو گدھے کا نام ہے، یہ اس کی صفت تھوڑی ہے۔ ہاں اگر بولوں بے وقوف، یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے۔ ذہین، سمجھدار، پڑھا لکھا، یہ صفت ہے اللہ کے بندو۔ کتا، یہ صفت ہے؟ وصف ہے؟ عدل ہے؟ نہیں، کتا ایک نام ہے، سمجھا؟ یہ نام ہے، اسم ہے، اس کے اندر وصفیت نہیں ہے۔ بھونکنے والا، یہ اب صفت ہے۔ وفادار، سمجھا؟ یہ ہو گیا وصف۔ اب سمجھ میں آ گئی کہ اسود کا معنی کالا، تو کالا کسی چیز میں بھی ہو سکتا ہے، تو کالا الگ سے نہیں پایا جاتا، کسی کوئی ہوگا تو اس میں پایا جائے گا۔ دیکھو نا، کالا، یہ ڈھکن کالا ہے، اگر ہم ڈھکن کو ہی ختم کر دیں تو کالا ہونا باقی رہے گا؟ نہیں۔ تو وصف خود نہیں ہو سکتی جب تک پیچھے کوئی چیز نہ ہو۔ وصف محتاج ہوتی ہے، یہ بات سمجھ میں بیٹا؟ جیسے علم والا، یہ کیا ہے؟ یہ صفت ہے۔ اور مرد ذات ہے، اسم ہے، صحیح نا؟ تو عدل
ایک لفظ سے دوسرا لفظ بن جائے بغیر کسی قاعدہ اور، جیسے عمر، عمر کس سے بنا ہے؟ کون سے قاعدے کے مطابق بنا ہے؟ کوئی قاعدہ اس کا نہیں ہے۔ اور وصف بنا صفت جس میں خوبی یا خامی والا معنی پایا جائے۔ آگے ہے تانیث۔ تانیث کا مطلب ہے مؤنث ہونا۔ تانیث کا مطلب جیسے دیکھو زینب، زینب مؤنث ہے، اس میں مؤنث ہونا پایا جا رہا ہے، یعنی کسی مؤنث کا نام ہو یا اس میں مؤنث کی کوئی نشانی ہو، جیسے طلحہ، طلحتو، طلحتو تو تا ہے نا، تو یہ ہو جائے گا تانیث۔ اسی طرح امرأتن تا آ رہی ہے، صحیح نا؟ اسی طرح کلثوم، یہ کیا ہے؟ تانیث اس کے اندر پائی، کیونکہ مؤنث کا نام ہے۔ یہ بات سمجھ؟ تو تانیث یعنی مؤنث ہونا۔ اس کے بعد ہے معرفہ۔ معرفہ کا مطلب ہے کسی خاص ترین، معین، خاص اور معین شخص یا جگہ کا نام۔ کیا؟ کسی خاص، معین، کسی شخص یا کسی جگہ کا نام۔ معین، معین مانا آپ کو پتا ہو کہ یہ والا ہے۔ جیسے میں بولوں لاہور، تو دیکھو کراچی کی کیا کہتے ہیں، پاکستان کے سارے علاقے سے آپ کا ذہن نکل جائے گا، ایک خاص علاقے پر جا کر آپ کا ذہن رک جائے گا کہ یہ ہے لاہور۔ یہ ہو گیا معین، یہ ہو گیا معرفہ۔ اسی طرح آپ یہاں جیسے 50 بچے بیٹھے ہوئے ہو تو میں کہوں عمران، تو آپ سب کا ذہن چلا جائے گا وہ ایک بچے کی طرف۔ اب یہ ہو گیا معین اور خاص۔ ایسے لفظ کو کہتے ہیں معرفہ۔ یہ بات سمجھ آئی بیٹا؟ اب مجھے بتاؤ، گدھا، کتا، بلا، یہ معرفہ ہے نکرہ ہے؟ ابے گلی میں تو کئی کتے ہوتے ہیں، کئی بلے ہوتے ہیں، کسی ایک معین پر جا کر ذہن رکتا ہے؟ کسی ایک پر آپ کا ذہن جا کے رکتا نہیں ہے، بلکہ آپ کا وہ بھی کتا، وہ بھی کتا، وہ بھی کتا ہے۔ تو یہ تقسیم ہو رہا ہے، ذہن کئی بندوں کے کیا کہتے ہیں، کئی چیزوں کی طرف جا رہا ہے۔ تو یہ ہو گیا نکرہ۔ اب بتاؤ، طالب علم، معرفہ نکرہ، کیونکہ ذہن ایک معین کی طرف جا کے نہیں رک رہا، بلکہ ذہن سب پر، یہ بھی طالب، یہ بھی طالب، یہ بھی طالب، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ نکرہ۔ معرفہ وہ ہوگا جو معین ہوگا، جس پر جا کر آپ کا ذہن رک جائے گا کہ یار یہ والا۔ سمجھا؟ اب مجھے بتاؤ، گیند، فٹ بال، معرفہ نکرہ، نکرہ۔ قلم، یہ قلم، اب یہ قلم ذہن آ کر اس پر ہو گیا، یہ ہو گیا معرفہ۔ سمجھا؟ معین کا مطلب جس پر جا کر ذہن رک جائے، ایک معین پر۔ اس کے بعد ہے عجمہ۔ عجمہ کیا ہوتا ہے؟ عجمی۔ ایک ہے عرب، اور عرب کے علاوہ جتنی بھی ہیں وہ ہے عجم۔ ایک ہے عربی اور ایک ہے عجمی۔ تو جو لفظ عربی کا ہو وہ تو ہے عربی، اور جو لفظ عربی کا نہ ہو وہ ہوگا عجمی، اور جو عجمی ہوگا اس کے اندر عجمہ ہوگا، یعنی غیر عربی ہونا۔ عجمہ کا مطلب غیر عربی لفظ ہونا۔ تو اب مجھے بتائیں، پاکستان یہ عربی ہے یا عجمی ہے؟ عجمی ہے، صحیح نا؟ اسی طرح مکہ عربی ہے، عجمی ہے؟ مدینہ عربی ہے، اور کراچی عجمی ہے۔ عجمہ سمجھ میں آیا؟ آگے ہے جمع۔ آگے ہے اچھا، جمع کے بارے میں نے آپ کو جب جمع کی قسمیں بتائی تھی، جمع کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو۔ جمع
جمع سالم اور جمع مکسر. اچھا جمع سالم کو جمع تصحیح بھی کہتے ہیں اور جمع مکسر کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں. اچھا اب جمع سالم کی پھر کتنی قسمیں تھی؟ کون کون سی؟ جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم کی مثال جیسے مسلمون، مسلمین، اور جمع مؤنث سالم کی مسلمان. یہ ہو گیا سالم. اب ہے تکسیر. جمع تکسیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ ایک ہے جمع منتہی الجموع اور ایک ہے جمع غیر منتہی الجموع. تو جمع منتہی الجموع کون سا ہوتا ہے؟ جو جمع دواب، مساجد، مصابیح. ان تینوں میں سے کسی کے وزن پر جو لفظ آئے گا وہ ہوگا جمع منتہی الجموع، اور جو ان تین میں سے کسی بھی وزن پر نہ ہو وہ ہوگا جمع غیر منتہی الجموع. اب یاد رکھیں تو جمع کتنی ہو گئی؟ چار ہو گئی. جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع منتہی الجموع، جمع غیر منتہی الجموع. تو یہاں جو غیر منصرف کے اسباب ہیں یہ کتنے ہیں؟ 9. ان کو کیا کہتے ہیں؟ اسباب منع صرف. اسباب منع صرف کتنے ہیں؟ 9 ہیں. عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف و نون زائدہ. اچھا اب ہم کس کا پڑھ رہے تھے؟ جمع کا. تو جمع تو 4 قسم ہے ٹوٹل. تو یہاں کون سی جمع مراد ہے؟ یاد رکھیں کہ یہ جو جمع ہم بولتے ہیں اسباب منع صرف میں، تو اس جمع سے مراد ہوتی ہے جمع منتہی الجموع. باقی جو جمع سالم ہے اور جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، جمع غیر منتہی الجموع، وہ یہاں مراد وہ سب کے سب منصرف ہے. صحیح نا؟ اچھا دوسری بات یہ کہ یہ جو جمع ہے کون سی والی جمع؟ جمع منتہی الجموع یہ ایک سبب 2 کے برابر ہے. کیا؟ یہ ایک کتنے کے برابر ہے؟ یہاں 2 لکھ لیتا ہوں. صحیح نا؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی. اب ہے آگے ترکیب. ترکیب کا مطلب ہے کہ وہ نام، ترکیب کا مطلب ہے وہ اسم جس میں 2 لفظوں کو ملا کر ایک بنا دیا گیا ہو. کیا؟ سمجھا؟ جیسے بعل بک. بعل تو بعل الگ نام ہے اور بک الگ تھا، دونوں کو ملا کر ایک علاقے کا نام رکھ دیا. تو یہ ہو گیا ترکیب. ترکیب مانا 2 لفظوں کو ملا کر ایک کا نام رکھ دینا. 2 ناموں کو ملا کر ایک کا نام رکھ دینا، اس کو کہتے ہیں ترکیب. باقی جو ترکیب ہم پڑھتے ہیں مبتدا خبر، وہ ترکیب مراد مضاف مضاف الیہ مراد نہیں ہے. سمجھا؟ اس میں شرط ہے ترکیب میں وہ ترکیب جس میں اضافت بھی نہ ہو اور اسناد بھی نہ ہو. سمجھا؟ ترکیب سے مراد 2 لفظوں کو ملایا جائے اور وہاں اضافت بھی نہ ہو. جیسے آپ دیکھو نا عبداللہ، 2 لفظ ہیں عبد اور اللہ، دونوں کو ملا کر ایک بندے کا نام رکھ دیا گیا. تو کیا اس میں ترکیب آ گئی؟ ترکیب تو ہے لیکن یہ اسباب منع صرف والی ترکیب، کیونکہ یہاں ترکیب سے ہم نے مراد لیے جس میں اضافت اور اسناد، جبکہ عبداللہ میں اضافت ہے، ایک مضاف ہے دوسرا، لہذا یہ ترکیب یہاں مراد. یہاں جو ترکیب ہے اس میں اضافت بھی نہ ہو، اسناد بھی نہ ہو، اور 2 مل گئے اور کسی کا نام رکھ دیا گیا. سمجھ آ گئی بیٹا؟ آگے ہے وزن فعل. وزن فعل آسان ہے.
یعنی ہو اسم ہو لیکن فعل کے وزن پر ہو. کس کے وزن پر ہو؟ جیسے یہاں پر ہے احمد، کیا ہے؟ تو احمد، اب یہ کس وزن پر ہے؟ احمدو، افعلو، فعل کے وزن پر آ رہا ہے. تو اب یہ وزن فعل اس کے اندر پایا جا رہا ہے کہ ہے تو اسم لیکن فعل والے وزن پر آ رہا ہے، اس لیے اس کے اندر وزن فعل پایا جا رہا ہے. اگلا ہے الف و نون زائدتان. الف و نون زائدتان کا مطلب ہے کہ وہ لفظ جس کے آخر میں الف اور نون زائدہ ہو. الف ہو، اس کے بعد نون ہو اور وہ زائدہ ہو. زائدہ کا مطلب ہے اس کا کوئی معنی اور مطلب نہ ہو. الف اور نون زائدتان. الف اور نون زائدتان کا مطلب کیا ہے؟ وہ الف اور نون جو کسی اسم کے آخر میں زائدہ ہو. زائدہ کا مطلب ہے اس کا کوئی معنی نہ ہو، سمجھ میں؟ اس کا کوئی مطلب نہ ہو. جیسے دیکھو عمران، تو اب یہاں دیکھو عین میم را، یہ تو گئے حروف اصلیہ فا عین لام. اس کے بعد دیکھو الف اور نون یہ اضافی ہے، اس کا کوئی ترجمہ اور مطلب نہیں. آگے دیکھیں ایک اور لفظ دیکھ کر میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. جیسے دیکھو آپ کے پاس ہے حضرت صاحب رجلان، کیا ہے؟ رجلان. تو اب رجلان میں بتاؤ کہ الف اور نون یہاں زائدہ ہے یا نہیں ہے؟ را جیم لام فا عین لام یہ اصلی ہو گئے، الف اور نون زائدہ. تو الف اور نون زائدہ ہے یا نہیں ہے؟ زائدہ ہے یا نہیں ہے؟ زائدہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا کوئی معنی نہ ہو. تو یہ جو الف اور نون آ رہا ہے اس کا کوئی معنی ہے یا نہیں ہے؟ کیا معنی ہے؟ دو. اس کا الف اور نون کا معنی یہاں پر دو، اور یہاں عمران میں الف اور نون کا کوئی معنی نہیں ہے. یہ کہلائیں گے زائدہ. یہ بات سمجھا گے بیٹا؟ تو اب ہم آتے ہیں اگلے حصے کی طرف کہ ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، اجماع، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف و نون زائدتان. یہ کتنے ہیں؟ 9 ہیں. کتنے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں اسباب منحصر. ان کو کیا کہتے ہیں؟ اب آؤ اصل جو سبق ہے اس کی طرف. اب ہمیں غیر منصرف سمجھ میں آئے گا. کس طرح؟ یاد رکھو ان 9 میں سے اگر 2 چیزیں کسی کے اندر ہے، کسی نام کے اندر 2 چیزیں ہیں تو وہ بن جائے گا غیر منصرف. سمجھا؟ یا ایک والا ہو. اگر یہ ایک آ گیا تو یہ ایک اتنا پاورفل ہے کہ یہ 2 کے برابر ہے تو وہ ہو جائے گا غیر منصرف. تو غیر منصرف کی اب تعریف کس طرح کریں گے کہ غیر منصرف وہ اسم ہے جس میں ان 9 میں سے 2 سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پائے جائے جو 2 کے برابر ہے، وہ ہو جائے گا غیر منصرف. اب سوال ہے کہ چلو میں بھی ذرا اس کو سمجھا دیتا ہوں پھر آپ کو مزید وضاحت کر دیتا ہوں. جیسے دیکھیں آپ کے پاس ہے عمر، تو اب ہم دیکھیں گے کہ آیا عمر کے اندر یہ 9 میں سے کتنی باتیں پائی جا رہی ہیں. تو اب بتاؤ عمر میں عدل ہے یا نہیں ہے؟ اس کے اندر ایک آ گیا عدل. اچھا یہ بتاؤ وصف ہے؟ صفت نہیں ہے، نام ہے خاص بندے کا. تانیث ہے؟ معرفہ ہے؟ معرفہ ہے، معین بندے کا نام ہے، لہٰذا اس میں 2 چیزیں آ گئی. اب یہ کیا ہو گیا؟ غیر منصرف. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار چلو میں پتہ لگ گیا یار یہ غیر منصرف ہے یہ منصرف ہے، تو فائدہ کیا ہوا؟ ہمیں کیا فائدہ؟ تو فائدہ یہ ہے کہ یاد رکھیں جو غیر منصرف ہوگا اس پر کسرہ اور تنوین. سمجھا؟ تنوین کسرہ اور تنوین یہ 2 چیزیں نہیں آئیں گی.
لہٰذا اب عمر ہے تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ عمرن، عمرن، عمرن. کیا پڑھیں گے؟ تنوین نہیں آئے گی نا، غیر منصرف ہے. اب کیا پڑھیں گے؟ عمرو، بغیر تنوین کے. اور زیر بھی نہیں آئے گا، صرف دو حرکتیں آتی ہے، پیش اور زبر. عمرو، عمر، بس. یہ ہے غیر منصرف کے پتہ چلنے کے بعد جو ہمیں فائدہ ہونے والا ہے. اسی طرح باتیں دوسرے لفظ کی طرف ہے. اسود، اسود. آپ بتائیں اس کے اندر عدل ہے؟ نہیں، کیونکہ یہ قانون کے مطابق بنا ہوا ہے. سمجھا؟ لہٰذا اس میں کیونکہ افعلو کا وزن جو ہے یہ قانون کے مطابق ہے، اس میں تفضیل کا، لہٰذا اس میں عدل نہیں ہے. وصف ہے، ہاں، کالا رنگ ہونا، تو ایک سبب آ گیا. اب بتاؤ، تانیث ہے، مؤنث نہیں. معرفہ ہے، عجمہ ہے، جمع ہے، ترکیب ہے، وزن فعل ہے، وزن فعل ہے. اسودو، افعلو، لہٰذا یہ وزن فعل اس کے اندر ہے، لہٰذا یہ بھی غیر منصرف ہو گیا کیونکہ دو چیزیں آ گئی، لہٰذا یہ غیر منصرف ہو گیا. اب ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ اسودو یا اسودا، اسودن نہیں پڑھیں گے. یہ بات سمجھ میں آئی بیٹا؟ کیونکہ غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین نہیں آئی. اگلے کی طرف آؤ. زینب، زینب میں عدل ہے؟ زینب میں عدل نہیں ہے، کسی لفظ سے بنا ہی نہیں ہے. اسی طرح وصف ہے، صفت والا معنی بھی نہیں ہے. آگے تانیث ہے، مؤنث کا نام ہے تو تانیث آ گیا، شاباش، ایک چیز ہو گئی. اب آگے معرفہ ہے، نکرہ ہے، معرفہ بھی ہے، دوسری چیز آ گئی، زبردست. اب یہ بن گیا. اب ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ زینب ہو، زینب، بس. یہ بات سمجھ میں بیٹا؟ زینب ہو، زینب، تنوین نہیں پڑھیں. کیوں؟ اور غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین. آگے آؤ. عمران، عمران عدل ہے، وصف ہے، تانیث، معرفہ، معرفہ ہے، زبردست، ایک چیز آ گئی. عجمہ، جمع، ترکیب، وزن فعل، الف نون زائدتان، زبردست، دو چیزیں آ گئی، ماشاءاللہ. تو اب یہ ہو گیا غیر منصرف. اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ عمرانو، تنوین اور زیر بھی. کیوں؟ کیسے پتہ چلا غیر منصرف ہے؟ دو سبب آ گئے. آگے جاؤ. ابراہیم، ابراہیم کے بارے میں بتاؤ کہ یہ غیر منصرف ہے یا منصرف ہے؟ تو کہاں سے شروع کریں گے؟ یہاں سے. ابراہیم میں عدل ہے، کسی اور سے بنا ہی نہیں ہے. آگے وصف ہے، تانیث، معرفہ، معرفہ ہے، شاباش، یہ ایک ہو گیا ابراہیم. عجمہ ہے، یہ عربی کا لفظ، یہ عجمہ بھی اس کے اندر آ گیا، دو چیزیں آ گئی، لہذا یہ کیا ہو گیا؟ اس لیے ابراہیم و ابراہیمہ، تنوین اور زیر بھی. یہ بات سمجھ میں بیٹا؟ آگے آؤ. مساجد، عدل ہے، وصف، تانیث، معرفہ، عجمہ، جمع، ایک سبب اس کے اندر آ گیا، مساجد. آگے دوسرا ترکیب ہے، وزن فعل ہے، وزن فعل بھی، الف و نون زائدتان، اس کے اندر ایک چیز آ گئی، شاباش، یہ جمع ہے، اور جمع منتہل جموع ہے، اور یہ ایک سبب، لہذا یہ بھی غیر منصرف. مساجدو، مساجدہ، مساجدن نہیں پڑھیں گے، مساجدی بھی کبھی نہیں پڑھیں گے. آگے آئیں. بعلبکو، یہ کون سا بچہ سو رہا ہے؟ پیر محمد آپ سو رہے ہو بیٹا، توجہ کرو. یہ بتائیں بعلبکو، یہ اسم فعل حرف،
اسم ہے. پھر یہ بتاؤ واحد تثنیہ جمع واحد. پھر یہ بتاؤ مذکر مؤنث مذکر. اس کے بعد یہ بتاؤ معرفہ نکرہ. معرفہ ہے نا معین جگہ کا نام ہے, صحیح نا. تو لہذا اب ادھر آؤ, کیا اس کے اندر عدل ہے؟ نہیں. وصف, تانیث, معرفہ, شاباش. بالا بکو معرفہ ہے, ایک چیز آ گئی. آگے اجمع, جمع, ترکیب. دو لفظوں کو ملا کر ایک کر دیا گیا, شاباش. یہ ہو گیا ترکیب بھی آ گئی. دو چیزیں آ گئی, یہ بن گیا. یہ بات سمجھ آئی؟ غیر منصرف ہو گیا تو اب اس کے اوپر کسرہ و تنوین, بالا بکو اور بالا بکا. سمجھ میں آگے بیٹا؟ آگے آؤ احمد کی طرف. احمد عدل ہے, وصف, تانیث, معرفہ ہے. شاباش. احمد معرفہ ہے. اجمع ہے, جمع ہے, ترکیب ہے, وزن فعل ہے. شاباش. دو چیزیں. لہذا پڑھیں گے احمدو اور احمدہ. احمدن نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ غیر منصرف ہے. اور تو اب غیر منصرف کی تعریف کیا ہوگی؟ غیر منصرف وہ اسم ہے, یہ سارے اسم جن میں دو سبب پائے جائیں. ان 9 اسباب میں سے 2 سبب پائے جائیں یا ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 کے برابر ہو. یہ بات سمجھے بیٹا؟ تو وہ ہوگا غیر منصرف. اور غیر منصرف پر کسرہ اور تنوین. اب آؤ منصرف پر, تو منصرف پر کسرہ بھی آتی ہے اور تنوین بھی آتی ہے. تو منصرف کہتے کس کو ہے؟ تو اب اس کو الٹ کر دے, ان اسباب میں سے کوئی 2 سبب نہ پائے جائے یا ایک ایسا جو 2 کے برابر ہے وہ نہ پایا جائے. اگر کوئی ایک پایا جا رہا ہے, جیسے زید معرفہ ہے, دوسرا کوئی سبب ہے, اب یہ منصرف ہے غیر منصرف ہے؟ اب یہ منصرف ہے. کیوں؟ اس میں ایک پایا جا رہا ہے اور یہ 1 2 کے برابر نہیں ہے, لہٰذا یہ ہو گیا منصرف. اس لیے ہم پڑھ سکتے ہیں زیدن, زیدن, زیدین. یہ بات سمجھے بیٹا؟ منصرف اور غیر منصرف کا یہ سبق ہمارا 2 حصوں میں مکمل ہو گیا. تو آپ پہلا والا حصہ ضرور دیکھیں اور اس کے بعد